الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ زندگی امتحان اور ٹیسٹ کے لیے دیا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل ایک آئیڈیل بنا کر کے ہمارے بیچ میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کامیابی کا طریقہ بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کا پریکٹیکل طریقہ دکھایا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا طریقہ ہمیں زندگی گزار کر کے دکھایا کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس لیے اب کسی انسان کے لیے یہ سوال پوچھنے کا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی مشکل ہے، چیلنجز سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے، تو ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہماری آپ کی زندگی تو اس زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ، اس سے پچھلے خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یتیمی سے لے کر کے نبوت تک 40 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گزاری تھی۔ اب آج ہم آگے دیکھیں گے کہ مکے کی 13 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک لوگ امانت دار، آنیسٹ اور سچا، ٹروتھفل کہتے تھے، لیکن اور سارے کے سارے لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، چھوٹے بڑے سب۔ لیکن جیسے ہی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس طریقے پر زندگی گزار رہے ہو وہ غلط ہے،
اللہ کا طریقہ اختیار کرو، یہ کہتے ہی جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے آپ کی بے عزتی پر اتر آئے، جو آپ کو اپنے سروں پہ بیٹھاتے تھے آپ کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ چنانچہ جب پہلی وحی آئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا، اس کے بعد اپنے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا، اور اپنے غلام زید بن حارثہ اور علی بن ابی طالب جو ابھی چھوٹے تھے، ان چاروں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ کی بات پہ لبیک کہا۔ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے سیکریٹلی اللہ کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ پھر حکم آتا ہے دوسرا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وارننگ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، 40 سے زیادہ لوگ، اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ابو لہب کہتا ہے اے محمد تم بات کرو لیکن نادانی اور بیوقوفی کی بات مت کرو، تم اکیلے پورے عرب سے نہیں لڑ سکتے، تمہارا خاندان سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری عرب متحد ہو کر کے سارا عرب تم پر حملہ کریں گے، تم کو ختم کر دیں گے، اور اس طرح سے تم اپنے خاندان کے لیے سب سے برے ثابت ہوگے۔ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، آگے بات نہیں بڑھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار جمع کرتے ہیں اور اس موقع پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رہنما کبھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، یاد رکھو جس طرح تم رات میں سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح صبح میں اٹھتے ہو اسی طرح تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ یہ بات سننے کے بعد ابو طالب جو مکے کے لیڈر اور سردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں تمہاری بات کتنی سچی ہے، تمہاری بات کس قدر پیاری ہے، تم اپنا کام کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ابو لہب پھر کہتا ہے کہ عرب کے ہاتھ پکڑنے سے پہلے تم لوگ خود اس کا ہاتھ پکڑ لو، خدا کی قسم یہ بہت بڑی برائی ہے۔ لیکن ابو طالب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے تب تک میں ان کی حفاظت کروں گا، جاؤ بھتیجے جو کرنا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد 3 سال گزر جاتے ہیں۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی جو پیغام جو میسج آپ تک آیا ہے اسے اب آپ علل اعلان اور پبلکلی بیان کیجیے۔ چنانچہ عرب کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور اسپیشل ایک آواز دیتے ہیں یا صباحا، یہ آواز تو سنتے ہی پورے مکے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، ان 40-43 سال کی زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ ابو لہب جو ان کا سگا چچا، وہ پتھر اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا ہے اور کہتا ہے تباً لکا، تم برباد ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے،
الہٰذا جمعتنا، کیا اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ اس کے بعد سورہ اترتی ہے، اس نے کہا تھا تبًا لکا، تمہاری بربادی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اتاری تبت یدا ابی لہب، نبی برباد نہ ہو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی شہرت، اس کی کمائی کوئی بھی اس کے کام نہیں آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو، مکے کے لوگوں کو علل اعلان بتانا شروع کرتے ہیں۔ اتنے ہی میں حج کا موسم آ جاتا ہے۔ اب مکے والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو اس فتنے سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ میٹنگ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسے پاگل کہیں گے، کوئی کہتا ہے شاعر کہیں گے، کوئی کہتا ہے کاہن پنڈت۔ لاسٹ میں ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے جادوگر کہا جائے گا، یعنی جیسے جب ہی وہ لوگوں کے سامنے جائے گا بات کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، تو پیچھے پیچھے اس کے لوگ جائیں گے اور بولیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو ورنہ تم اس کے جادو میں آ جاؤ گے۔ حج کا موسم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے قبیلوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ابو لہب اور مکے کے بڑے بڑے لیڈرز لگے رہتے ہیں۔ وہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ جب بات اور آگے بڑھتی ہے تو مکے کے بڑے بڑے لیڈرز ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے یا ان کو میرے حوالے کر دیجئے، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ ابو طالب ان کو سمجھا بجھا کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 سال گزر جاتے ہیں۔ 5واں سال جب ہوتا ہے تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، مسلمانوں کو۔ چنانچہ جو بھی مسلمان ہوتا اسے بری طرح سے مارا جاتا، پیٹا جاتا، زمین پر گھسیٹا جاتا، اور اس کے ساتھ جو بھی بدتمیزی ہو سکتی تھی وہ کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف، جس سے ایتھوپیا کہا جاتا ہے، بیسینیا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو 5 نبوت میں سب سے پہلے 12 مرد اور 4 عورتیں اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر اس کے اگلے سال جب اور ظلم بڑھا تو 82 لوگ، 82 مرد اور 18 عورتیں، کل 100 لوگوں کا قافلہ دوسری بار ہجرت کرتا ہے اور وہ حبشہ کو چلا جاتا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ مکے والے اپنے 2 ایمبیسڈر اور سفیر عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ان کو واپس لے کر کے آؤ۔ یہ تحفے اور گفٹ لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ کو بولتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے پاس سے کچھ بیوقوف لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں، انہوں نے ہمارا دھرم بھی چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے، اس لیے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ، جس کا نام اسہمہ تھا، بڑا انصاف خور تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کو بلا کے بات کرتا ہے تو حضرت جعفر بن ابی طالب بہترین انداز میں اسلام کا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، ایک نبی ہمارے میں بھیجا جس کا نسب بہت ہائی لیول کا، اعلیٰ خاندان کا۔ جب اس نے ہمیں اسلام کی بات بتائی، ہم نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، تو ہماری قوم دشمن ہو گئی اور اتنا ستایا کہ ہمیں بھاگ کر کے آپ کے پاس آنا پڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ نکلو تم لوگ، یہ ہمارے پاس رہیں گے۔
اگلے دن پھر گئے اور جا کے کہا کہ بادشاہ پوچھئے یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر نے سے جب بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی روتے روتے، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم، عیسیٰ ابن مریم اس کلام سے، اس بات سے یہ تنکے کے برابر بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ کہا کہ ان کے ہدیے، ان کے گفٹ واپس کرو اور ان کو بھگاؤ، اور ان سے کہا کہ تم میرے مہمان ہو، جب تک چاہو ہمارے پاس رہو۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس چلے آئے۔ اس کے بعد جب یہ مار پیٹ ناکام ہو گیا تو سودے بازی، خرید و فروخت، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہر حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پیسہ کام آتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ جو مکے کا بڑا لیڈر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سارے لیڈروں کی طرف سے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنی قوم کا جو حال کیا وہ تمہیں معلوم ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، شوہر بیوی سے الگ ہو گئے۔ تم بتاؤ، اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو کتنا پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ کام سے تمہیں سرداری اور لیڈری چاہیے تو ہم تمہیں مکے کا لیڈر اور بادشاہ چن لیتے ہیں آج ہی۔ اگر تمہیں مکے کی کسی اعلیٰ خاتون سے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ریڈی ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی جن بھوت آتا ہے تمہارے پاس تو اس کا بھی علاج ہم اپنا پیسہ لگا کر کے کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بالکل الگ الگ کلیئر ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو اس کا چہرہ چینج ہو گیا، بدل گیا، اور اٹھ کر کے واپس چلا گیا۔ جا کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرا مشورہ مانو۔ تو میں نے شاعری بھی سنا ہے، میں نے جادو بھی سنا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ لیکن اب عتبہ بن ربیعہ کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی۔ اسی طرح سے 7 نبوت آ گیا، 6 سال گزر گئے، 7واں سال، 7ویں سال میں مکے والوں نے مل کر کے ایک بہت ہی ظالمانہ قانون پاس کیا، بل پاس کیا۔ وہ کیا کہ جو بھی مسلمان ہیں ان سے نہ بات کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، تجارت، بزنس، اور نہ ان سے کوئی معاملات کریں گے۔ یہ دیکھ کر کے ابو طالب اپنے پورے بنی ہاشم کو لے کر کے ایک پہاڑ جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے وہاں چلے گئے، اور 3 سالوں تک، 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 3 سالوں تک بھوکے پیاسے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چمڑے چبا کر کے، درختوں کے پتے چبا کر کے، چونکہ مکے والے کچھ خریدنے نہیں دیتے تھے ان کو، اگر کچھ خریدنے بھی جاتے تھے تو یہ پرائس کو ہائی کر کے خرید لیتے تھے۔ 3 سال تک اسی میں رہے۔ 10ویں سال میں جب نکلے تو اور غم کا سال تھا۔ نکلتے ہی کچھ ہی دن کے بعد ابو طالب جو آپ کے سب سے بڑے سپورٹر اور بیک بون تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے صرف 2 مہینے کے بعد فائنینشلی جو سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی تھی، فائنینشلی، ایموشنلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر قدم پر ساتھ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ 2 سپورٹر صاحب کے چلے گئے تو مکے والوں نے آپ پر اور ظلم کرنا شروع کیا۔ تو باہر سے مدد لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف پہنچے، وہاں 10 دن رہے، وہاں کے لیڈروں سے بات کی،
لیکن کسی نے بات کرنے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہوا، الٹا بدماشوں کو لگا کر کے آپ کو مارنے کے لیے چھوڑ دیا، جو طائف سے 3 میل تک آپ کو پتھر مارتے ہوئے آئے، اور آپ نے بہت درد بھری دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے کن ظالموں کے حوالے آپ کر رہے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ آیا پہاڑوں کو ملانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس کے بعد 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ، یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک چیز آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام تھا، جو میسج تھا، اس کو پہنچانا بند نہیں کیا۔ 11 نبوت میں مدینے سے 6 لوگ آئے، انہوں نے جب یہ دعوت سنی تو فوراً اسے قبول کر لیا، اور اگلے سال 12 میں 12 لوگ آئے، 12 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا، اور حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ وہ گئے وہاں جا کر کے تبلیغ کرتے رہے، تو اگلے سال 13 نبوت میں 70 سے زیادہ لوگ آئے، 70 ابو، اور ان سے ڈیل ہوئی کہ ہم اگر تمہارے پاس آئیں گے کہ تم ہماری حفاظت کر پاؤ گے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، اور ہم جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سودے کے لیے راضی۔ 14 نبوت میں 13 سال گزر گئے، 14 میں آخری میٹنگ جو ہوئی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی۔ سارے قبائل، سارے ٹرائبس نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور آپ ہجرت کر کے نکلے۔ ان 13 سالوں میں آپ دیکھیے بہت ساری سنتیں ہم سنتے ہیں، خوشبو لگانا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، اصل سنتیں یہ ہیں۔ آپ دیکھیے کیا کیا مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، ہماری زندگی میں ان میں سے ایک بھی اگر آ جائے ہمارا کیا حال ہو۔ نمبر 1، 13 سال تک گالیاں، 13 دن نہیں، گالیاں، مذاق اڑایا جاتا تھا، دیوانہ اور پاگل کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، جن کی شادی عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی۔ مار پیٹ، عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، اس نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، دونوں جہاں کے سردار، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے منہ پر تھوکا۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دیجئے۔ وہ بزنس کے لیے شام جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ رکے، وہاں ایک شیر آیا، اس نے دیکھتے ہی کہا کہ محمد نے مجھے مار دی، مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو سارے سامان کے اونٹوں کے بیچ میں سلائے۔ رات میں شیر آیا، سب کو چھوڑ کر کے اس کے پاس گیا اور اس کی گردن پکڑ کر کے کاٹ کر کے اسے وہیں پہ ختم کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا جو ہے اسے لگی۔ ابو لہب پتھر مارتا تھا، اس کی بیوی راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط نے گردن میں چادر ڈال کر کے اس زور سے کھینچا تھا کہ لگتا تھا کہ اب آپ کی جان نکل جائے گی، مرڈر اٹیمپٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں اتنا مارا گیا کہ آپ مر جاتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے بچایا، اللہ کے گھر میں مارا گیا۔ ابو جہل نے صفا پہاڑی پر آپ کو پتھر مارا، آپ کا سر پھٹ گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ایک نوکرانی نے ان کو بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا۔ وہ کمان لے کر کے گئے اور انہوں نے ابو جہل کو سر پہ زور سے مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا، اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کے دین پر ہوں۔ بڑے بہادر تھے، تمہیں روکنا ہے، لڑنا ہے تو آ کر کے مجھ سے لڑو۔
اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار ان کو بچانے گئے تو عتبہ بن ربیعہ نے ان کو جوتوں سے مارا. وہ جوتے کے نیچے ڈبل یہ چمڑے کا یہ لگا ہوا تھا تلا سول, اور اس سے مارا, اتنا مارا اور اس کے بعد آپ کے پیٹ پہ چڑھ گیا. قریب تھا کہ آپ کو مار دیتا, لیکن آپ کے قبیلے والے خاندان والوں نے آ کر کے ان کو بچایا. یہ جو مکے کی جو زندگی 13 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ہماری طرح آرام سے گھروں میں رہ کر کے کھا پی کر کے بچوں کے ساتھ عیش کر کے جا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ سیکریفائسز تھیں جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کیا آج ہم بھی ان میں سے کوئی بھی قربانی کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے لیے گالیاں سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا کوئی ہمیں آج تک اللہ کے لیے گالی دیا ہے؟ کیا کسی نے اللہ کے لیے ہمیں پاگل بولا ہے یا بولتا ہے کوئی ہمیں؟ کیا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کبھی کوئی ہمیں مارتا ہے کیا؟ آئی لو محمد بول دینا بڑا آسان ہے, اور یہ بکواس اور فالتو کے سیاست کے لیے, پولیٹکس کے لیے, بیوقوفی کے لیے آئی لو محمد بول دینے سے کیا ہو جاتا؟ ہماری زندگی میں, ہماری لائف میں کیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم جیل جانے کے لیے ریڈی ہیں؟ دین کے لیے بائیکاٹ کے لیے جیل جانے کے لیے ریڈی ہیں کیا؟ یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. آج بھی اگر ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے جئیں گے اور مریں گے, ہماری عزت, ہمارا مال, ہماری آبرو, ہمارا وقت, سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے, تو یہ حالات کے لیے ہمیں ریڈی ہونا پڑے گا. ہمیں دعوت دینا پڑے گا نان مسلمز کو, اللہ کے بندوں کو. انشاءاللہ اس کے بعد حالات بدلیں گے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات بدلے. انشاءاللہ آگے جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو ہم دیکھیں گے کہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حالانکہ آپ کو مرڈر کرنے کی بھی کوشش کی گئی, اللہ کے لیے ہمیں کس نے کبھی مرڈر کرنے کی کوشش کی کیا؟ کیونکہ ہم تو وہ کام کریں گے تب نا اللہ کے لیے کوئی ہمیں مارے گا یا گالیاں دے گا یا کپڑے پھاڑے گا یا پرسیکیوشن کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اللہ کے لیے گالیاں کھانا, اللہ کے لیے مذاق اڑوانا, اللہ کے لیے بائیکاٹ اور جیل, اور اللہ کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے ریڈی رہنا, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.